آیت اللہ علی خامنائی کے بعد ایران کی ایک اور بڑی شخصیت کی شہادت۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ اور پاسداران انقلاب کے چیف علی لاریجانی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا اور علی لاریجانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اعلان پوسٹ میں تحریر کیا کہ ایک بندہ خدا اپنے رب کے پاس شہید کے طور پر پیش ہو گیا۔ شہادت پر تعزیت اور اللہ سے مرحوم کی مغفرت کی دعا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق علی لاریجانی کے صاحبزادے مرتضیٰ بسیج اور فورسز کے سربراہ غلام رضا سلیمانی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری برائے سیکیورٹی امور علی رضا بیعت بھی شہداء میں شامل۔ ایرانی صدر کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ شہید نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی کے قتل کو ایرانی قوم کی بیداری کا ذریعہ قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے کے ذمہ داروں کو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بسیج کے وفادار اہلکار شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ عظیم شہید کے خون کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا۔ قیادت پر حملے قومی اتحاد کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، لوگوں کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا۔ ایران کا نظام اداروں پر قائم ہے، شخصیات پر نہیں۔ قیادت کو نشانہ بنانے سے نظام کمزور نہیں ہوگا۔ یہ وقت امن کا نہیں جنگ کا ہے، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کی تجویز مسترد کر دی۔ یہ تجویز 2 ثالث ممالک کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ سید مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کو ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایران کے اہم رہنماؤں کی شہادت کے بعد پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 60ویں لہر میں شدت۔ ایرانی حملے میں امریکی بحری بیڑے کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ 2 فوجی زخمی۔ تل ابیب میں حملے میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع۔ ایرانی میزائلوں کا ملبہ عمارتوں اور ریلوے اسٹیشن کے قریب گرا جس سے ہلاکتیں ہوئیں۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے کے بعد عمارت کے احاطے میں آگ بھڑک اٹھی۔ وار ہیڈ سے لیس خرمشیر میزائل، متعدد وار ہیڈ والے قدر میزائل، جدید فتح اور خیبر شکر میزائلوں سے حملے۔ فتح اور قیام جیسے درمیانی فاصلے کے میزائل اور بڑی تعداد میں ڈرونز بھی استعمال کیے۔ مقبوضہ علاقوں کے شمالی اور وسطی حصوں میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ نہاریہ، بیت الشمس، تل ابیب اور مغربی بیت القدس شامل۔ ایران کے حملوں کے رد عمل میں امریکہ کے جوابی وار۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اہداف پر بڑا حملہ کیا گیا۔ ابنائے ہرمز کے قریب ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 5000 پاؤنڈ وزنی بم استعمال کیے گئے۔ حملے ایرانی ساحلی علاقوں میں میزائل سائٹس پر کیے گئے۔ زیر زمین مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا۔ امریکہ ایران جنگ میں صدر ٹرمپ کو پہلا دھچکا۔ امریکی قومی انسداد دہشت گردی مرکز کے ڈائریکٹر نے ایران میں جنگ پر استعفیٰ دے دیا۔ جوکینٹ نے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ پر استعفیٰ دیا۔ ایران پر امریکہ کے بلا جواز حملے کو بے نقاب کرتے ہوئے استعفے میں کہا، میں اچھے ضمیر کے ساتھ ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ایران سے امریکی قوم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ واضح ہے کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکی لابی کے دباؤ کی وجہ سے شروع کی۔ جوکینٹ نے اپنا استعفیٰ صدر ٹرمپ کو بھجوا دیا۔ صدر ٹرمپ نیٹو کے ایران جنگ میں شامل ہونے سے انکار پر مایوس۔ کہا کہ امریکہ یورپ کا دفاع کرتا رہا، آج امریکہ کو نیٹو اتحادیوں کی ضرورت پڑی تو کوڑا جواب دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ اتحادی ممالک کا رویہ مایوس کن رہا۔ امریکہ کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ ہمیں نیٹو کی ضرورت نہیں، لیکن انہیں خطے میں ہونا چاہیے تھا۔ برطانوی وزیر اعظم نے پہلے انکار کیا، پھر 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے کی حامی بھری۔ میں برطانیہ سے خوش نہیں ہوں۔ خطے میں فی الحال جلدی نہیں نکلنا چاہتے جب تک ایران کا خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جوکینٹ کے استعفے پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ سیکیورٹی کے معاملے میں جوکینٹ کمزور آدمی تھا، وہ ایران کو خطرہ نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اچھا ہوا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا۔
اسلامی اور عرب ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں اہم اجلاس شیڈول۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب امن و امان کی صورتحال کے باعث متحدہ عرب امارات میں نماز عید صرف مساجد میں ادا کرنے کا حکم، میدانوں میں عید کی نماز کی اجازت نہیں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ایرانی سفیر نے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کی جانب سے اخلاقی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی سفیر نے اس تعاون کو دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے جاری تنازع میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ صدر مملکت نے یوم پاکستان 23 مارچ کی قومی تقریبات کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد میں پریڈ سمیت 28 مارچ کو اعزازات دینے کی تقریب بھی شامل۔ فیصلہ تیل بحران اور حکومت کی اعلان کردہ کفاشاری اقدامات کے تناظر میں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ قومی وسائل کا محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی انسداد منشیات مرکز کو نشانہ بنائے جانے کے جھوٹے افغان دعوے کی تردید۔ اے آئی سے تیار کردہ مصنوعی کلپ فیک چیکس کا سامنا نہ کر سکا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق نشانہ بنایا گیا کیمپ عسکری دہشت گردی کے لیے گولہ بارود کا ذخیرہ ہے۔ افغان طالبان جس مقام کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیمپ سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اصل اسپتال ایک کثیر المنزلہ عمارت ہے۔ نشانہ بنائے گئے عسکری دہشت گردی کے ڈھانچے کی نوعیت اس سے مختلف ہے۔ فرق سے حقیقت اور جھوٹ واضح ہو جاتا ہے۔ مبینہ انسداد منشیات مرکز کو فوجی کیمپ میں مہلک گولہ بارود کے ذخیرے کے ساتھ کیوں رکھا جائے گا؟ اس سوال کا جواب بھی تاحال سامنے نہیں آیا۔ کابل میں منشیات بحالی مرکز پر حملے کا دعویٰ ان کی طرف سے آ رہا ہے جو مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا ایکس پر پیغام کہا کہ جو لوگ نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، نہتے شہریوں، مارکیٹوں، اسکولوں کو نشانہ بناتے ہیں، وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ معصوم بچوں کو خون سے نہلانے والے منشیات کی سمگلنگ جن کا ذریعہ آمدن ہے وہ ہمیں انسانیت سکھا رہے ہیں۔ احسان فراموش لوگ اس ریاست پہ حملہ آور ہیں جس نے 50 سال سے ان کو پناہ فراہم کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے، اربوں روپے کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے تاوان مانگتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات عطا طارر کا کہنا ہے کہ پاک سعودی قیادت کی حالیہ ملاقات بہت خوشگوار تھی۔ اس کا بہت اچھا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہوگی۔ جو بھی ہوگا وہ پاکستان اور اس کے اتحادیوں کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل۔ محکمہ موسمیات کا 20 مارچ تک بارشوں کا الرٹ۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بادلوں کا راج۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا الرٹ۔ ہم تقریباً 8 مہینے بعد چل رہے گھر، تو اچھا فیل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے بالکل۔ چونکہ چھٹیاں شروع ہو گئی ہے اور عید بھی قریب آنے والی ہے، تو اس لیے میں بھی اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں اپنے فیملی کے ساتھ عید منانے کے لیے۔ کافی ٹائم کے بعد گھر جا رہے ہیں، تو پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، ریلیٹیوز ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے پاس جب جا رہے ہوتے ہیں اتنے ٹائم کے بعد۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں نے آبائی علاقوں کا رخ کر لیا۔ کوئٹہ سے عید اسپیشل ٹرین راولپنڈی کے لیے روانہ۔ 500 مسافر لے کر عید اسپیشل ٹرین آج راولپنڈی پہنچے گی۔ پاکستان ریلوے کا عید الفطر کے پہلے روز تمام ریزرویشن دفاتر بند رکھنے کا اعلان۔